عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے بہتر جسمانی ساخت، کامیاب کاروبار، پرسکون زندگی، دوستوں اور خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، وہ مخصوص قابل عمل اہداف طے کرنے سے ممکن ہوتا ہے۔ کئی سالوں تک میں نے بھی اپنی عادات کو اسی طرح اپنایا۔ ہر عادت ایک مقصد تھی جسے حاصل کرنا تھا۔ میں نے اسکول میں اچھے گریڈز حاصل کرنے، جم میں زیادہ وزن اٹھانے، کاروبار میں منافع کمانے کے اہداف بنائے۔ کچھ میں کامیاب ہوا، لیکن زیادہ تر میں ناکام رہا۔ آخر کار مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے نتائج کا تعلق میرے بنائے ہوئے اہداف سے کم اور میرے اپنائے ہوئے نظام سسٹم سے زیادہ تھا۔ اہداف اور نظام میں کیا فرق ہے؟ یہ تفریق میں نے سب سے پہلے ڈلبرٹ کامک کے خالق اسکاٹ ایڈمز سے سیکھی۔ اہداف وہ نتائج ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نظام وہ عمل ہے جو آپ کو ان نتائج تک پہنچاتا ہے۔ مثالیں: اگر آپ کوچ ہیں تو آپ کا ہدف چیمپئن شپ جیتنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا نظام کھلاڑیوں کی بھرتی، اسسٹنٹ کوچز کا انتظام اور مشق کا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ انٹرپرینیور ہیں تو آپ کا ہدف $10 لاکھ کا کاروبار بنانا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا نظام مصنوعات کے خیالات کی جانچ، ملازموں کی بھرتی اور مارکیٹنگ مہمات چلانے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ موسیقار ہیں تو آپ کا ہدف ایک نیا راگ سیکھنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا نظام مشق کی رفتار، مشکل حصوں کو توڑ کر سیکھنے کا طریقہ اور اپنے استاد سے فیڈ بیک لینے کا عمل ہے۔ اب ایک دلچسپ سوال: اگر آپ اپنے اہداف کو بالکل نظر انداز کر کے صرف اپنے نظام پر توجہ دیں، کیا آپ پھر بھی کامیاب ہوں گے؟ مثال کے طور پر، اگر آپ باسکٹ بال کوچ ہیں اور چیمپئن شپ جیتنے کے ہدف کو نظر انداز کر کے صرف روزانہ کی مشق پر فوکس کریں، کیا آپ کو نتائج ملیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہاں۔ کسی بھی کھیل کا مقصد بہترین سکور کے ساتھ ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن پورا میچ سکور بورڈ کو گھورتے گزار دینا بے وقوفی ہوگی۔ جیتنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ روزانہ بہتر ہوتے جائیں۔ 3 بار سپر بول جیتنے والے بل والش کے الفاظ میں، اسکور خود بخود سنبھل جاتا ہے۔ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی یہی بات درست ہے۔ اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں تو اہداف مقرر کرنا چھوڑ دیں، اس کی بجائے اپنے نظام پر توجہ دیں۔ میں یہ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیا اہداف بالکل بیکار ہیں؟ بالکل نہیں۔ اہداف سمت متعین کرنے کے لیے اچھے ہیں، لیکن ترقی کے لیے نظام بہترین ہیں۔ جب آپ اپنے اہداف کے بارے میں زیادہ اور نظام کی ڈیزائننگ پر کم وقت صرف کرتے ہیں تو کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1: جیتنے اور ہارنے والوں کے اہداف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہدف سازی میں سروائیور شپ بائس کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ہم صرف ان لوگوں پر توجہ دیتے ہیں جو آخر میں کامیاب ہوتے ہیں، سروائیورز، اور غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا سبب بلند اہداف تھے، جبکہ ان تمام لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کے اہداف تو یہی تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہر اولمپئن ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے، ہر امیدوار نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر کامیاب اور ناکام لوگوں کے اہداف ایک جیسے ہیں تو پھر یہ اہداف ہی وہ چیز نہیں ہو سکتی جو جیتنے والوں کو ہارنے والوں سے الگ کرتی ہے۔ برطانوی سائیکلسٹوں کو ٹور ڈی فرانس جیتنے کا ہدف اسپورٹ کے عروج پر نہیں پہنچایا۔ غالباً وہ بھی ہر سال یہی ریس جیتنا چاہتے تھے، جیسا کہ ہر پروفیشنل ٹیم چاہتی ہے۔ ہدف تو ہمیشہ سے موجود تھا۔ جب انہوں نے مسلسل چھوٹی چھوٹی بہتریوں کا نظام نافذ کیا، تب جا کر انہیں مختلف نتائج ملے۔ مسئلہ نمبر 2: کسی ہدف کا حصول صرف ایک عارضی تبدیلی ہے۔ تصور کریں کہ آپ کا کمرہ گندا ہے اور آپ نے اسے صاف کرنے کا ہدف بنا لیا۔ اگر آپ تھوڑی سی توانائی اکٹھی کر کے کمرہ صاف کر لیں تو ابھی کے لیے آپ کا کمرہ صاف ہوگا، لیکن اگر آپ وہی پرگندہ عادتیں برقرار رکھیں گے جو کمرے کو گندا کرتی ہیں تو جلد ہی آپ کے سامنے پھر سے کوڑے کا ڈھیر ہوگا اور آپ اگلے جوش کا انتظار کریں گے۔ آپ اسی نتیجے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کیونکہ آپ نے اس کے پیچھے چلنے والے نظام کو نہیں بدلا۔ آپ نے علامت کو تو ٹھیک کر لیا لیکن وجہ کو نظر انداز کر دیا۔ کسی ہدف کا حاصل کرنا آپ کی زندگی کو صرف لمحہ بھر کے لیے بدلتا ہے۔ یہی بہتری کی سب سے عجیب بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نتائج بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ نتائج نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں وہ نظام بدلنا ہوگا جو ان نتائج کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ مسائل کو نتائج کی سطح پر حل کرتے ہیں تو یہ عارضی حل ہوتا ہے۔ مستقل بہتری کے لیے آپ کو مسائل کو نظام کی سطح پر حل کرنا ہوگا۔
इनपुट्स को दुरुस्त करें, आउटपुट्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मसला नंबर 3, अहदाफ आपकी खुशी को महदूद कर देते हैं। किसी भी हदफ के पीछे छुपा मफरूज़ा ये होता है, जब मैं अपना हदफ हासिल कर लूँगा तब मैं खुश हूँगा। हदफ पर मबनी सोच का मसला ये है कि आप मुसलसल अपनी खुशी को अगले संगमील तक मौखर करते रहते हैं। मैं खुद इस जाल में कई बार फंस चुका हूँ। सालों तक खुशी हमेशा मेरे मुस्तकबिल के लिए महफूज थी। मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं 20 पाउंड पट्टे बना लूंगा या मेरा कारोबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाएगा तब मैं आराम कर सकूंगा। मजीद बरां, अहदाफ एक या तो या का तनाज़ा पैदा करते हैं। या तो आप अपना हदफ हासिल कर लेंगे और कामयाब होंगे, या नाकाम हो जाएंगे और मायूस कुन साबित होंगे। आप ज़हनी तौर पर खुद को खुशी की एक तंग तारीफ में कैद कर लेते हैं। ये गलत रास्ता है। ये बईद अस कयास है कि जिंदगी का आपका असल सफर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने इब्तिदा में सोचा था। कामयाबी के कई रास्ते होते हैं, इसलिए अपनी तस्कीन को सिर्फ एक मंजरनामे तक महदूद रखना कोई माने नहीं रखता। निज़ाम पर मबनी सोच इसका इलाज है। जब आप अमल से मोहब्बत करने लगते हैं, ना कि नतीजे से, तो आपको खुश होने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं रहती। आप किसी भी वक्त मुतमईन हो सकते हैं जब आपका निज़ाम चल रहा हो, और एक निज़ाम कई मुख्तलिफ शक्लों में कामयाब हो सकता है, ना कि सिर्फ वो एक शक्ल जो आपने इब्तिदा में सोची थी। मसला नंबर 4, अहदाफ तवील मुद्दती तरक्की के रास्ते में रुकावट बनते हैं। आखिरकार हदफ पर मबनी सोच एक योयो असर पैदा कर सकती है। बहुत से रनर्स महीनों तक सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वो फाइनिश लाइन पार करते हैं, उनकी तरबियत रुक जाती है। रेस अब उनके लिए मुहर्रिक नहीं रहती। जब आपकी सारी मेहनत किसी मखसूस हदफ पर मरकूज हो, तो उसे हासिल करने के बाद आपको आगे कौन धकेलेगा? यही वजह है कि बहुत से लोग अपना हदफ पूरा करने के बाद पुरानी आदतों में लौट आते हैं। अहदाफ का मकसद खेल जीतना होता है, निज़ाम बनाने का मकसद खेलते रहना होता है। हकीकी तवील मुद्दती सोच बेमकसद सोच है। ये किसी एक कामयाबी के बारे में नहीं है, ये लामुतनाही बेहतरी और मुसलसल तरक्की के चक्कर के बारे में है। आखिरकार आपका अमल के साथ अहद ही आपकी तरक्की का तायम करेगा। इसलिए अगर आप हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो हदफ पर तवज्जो देना छोड़ दें। इसकी बजाय अपनी तवनाई एक मजबूत निज़ाम बनाने पर सर्फ करें, जो आपको रोज बरोज बेहतर बनाए। यही वो रास्ता है जो पायदार कामयाबी की तरफ ले जाता है।